اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور ایران کے جنگ کے بارے میں۔ آخر اسرائیل ایران کا اتنا بڑا دشمن کیسے بنا اور یہ کیوں ایران کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے لوگ ایکسیپٹ کریں، اسرائیل کو لوگ مانیں، اور یہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ مسلمانوں کا کھلا دشمن یہود و نصارہ ہے۔ ابھی اسرائیل کا جو مین مقصد ہے، ان کا مسیحا اسرائیل کا، جس کا نام دجال ہے اور وہ شیطان ہے، اور دوسری جانب ایران ہے، جس ایران میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسجد زرکنان، شاید یہی نام ہے۔ اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ شیعوں کا 12واں امام، مسلمانوں کا خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ دجال کا دشمن ہے، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہمارے لیے عرشوں سے کھانے آیا کرتے تھے، اور ابھی بھی اسرائیل اس غلط فہمی میں ہے کہ ابھی بھی اللہ کی پاور، اللہ کی کرم نوازی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن اسرائیل کو یہ نہیں پتہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں۔ پہلے مولا علی علیہ السلام ہے، ابھی غدیر ہوئی تھی، غدیر میں مولا نبی نے مولا علی کو مولا بنایا اور کہا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اس کے علی مولا۔ ابھی یہ غدیر میں آپ نے یہ شیعہ عید غدیر مناتے ہیں، اسی بات کو لے کر کہ سلیکشن ہو گئی، سلیکٹ ہو گئے مولا علی علیہ السلام غدیر خم کے میدان میں رسول کے خلیفہ بلا فصل۔ تو پہلا رسول کا جانشین مولا علی ہے اور آخری جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اسرائیل کو خطرہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا مسیحا حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور یہودیوں کا مسیحا دجال ہے جو کہ شیطان ہے، اور اسرائیل مسلسل دجال کو لانے کی راستہ ہموار کر رہا ہے، اور شیعہ مسلمان جو ہے وہ مسلسل حضرت امام مہدی علیہ السلام کو آنے کے لیے وہ راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اصلی لڑائی، اصلی جنگ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہے، یعنی کہ شیعہ علی ہے، یا پھر مسلمان بھی ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو رسول کا آخری اور 12واں امام سمجھتے ہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اسرائیل اس لشکر سے بھی خوف زدہ ہے، اس لیے اسرائیل ایران کے ساتھ کھلے عام جنگ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران نے فلسطین کا بہت ساتھ دیا، اور وہاں فلسطین میں سارے اہل سنت کے تھے۔ شیعہ سنی کی بات ہم اس ویڈیوز میں فی الحال نہیں کر رہے، اس ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا مقاصد کیا ہے ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے۔ اس کے اصلی ریل مقاصد یہ ہیں کہ وہ اپنے دجال کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون سے ملک ہیں جو اسرائیل کو اور دجال کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کون کون سے ملک ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب ایک مسلمانوں کا بہت بڑا ملک ہے، اور سعودی عرب میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مسجد ہے، ان کی تربت ہے، ان کا روضہ ہے، اور اللہ کا گھر یعنی کہ خانہ کعبہ ہے، اور ان کے جو رہائشی لوگ ہیں وہاں پر جو بادشاہ نظام چل رہا ہے، انہوں نے
سب سے پہلے تو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے، سعودی حکومت نے یہ کہا، اور اسرائیل کا یہ لوگ دوست ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں نہیں ہیں بلکہ دجال کے لشکر میں ہیں۔ دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کنٹری اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ رسول کے آخری خلیفہ شیعوں کے 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ یعنی کہ دجال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زندگی موت کا کوئی نہیں پتہ، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں آ جائیں۔ یہ ابھی لشکر بننا شروع ہو چکا ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اور دجال کا لشکر۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے اور دجال کا بھی ظہور قریب ہے، اور عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا بھی ظہور قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام تو یہ تو ایک ہی صف میں ہے، یہ آپس میں ان کا جھگڑا لڑائی نہیں ہے، یہ ریئل اسلام کے لیڈرز ہیں، اللہ کی طرف سے حجت ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور دوسری طرف دجال کھڑا ہے جو کہ شیطان جو ہے نا، جو شیطان کا باپ ہے سمجھو، جس کے اندر شیطان ہے۔ شیطان کو اگر جسم ملے گا تو وہ دجال کا جسم ملے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے پاور بھی ملے گی، اور یہاں پر مسلمانوں کا امتحان ہے۔ لیکن کیسے مسلمان ہیں؟ دجال کے آنے سے پہلے ہی جو دجال کی قوم ہے اسرائیل، اس کو وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے اور ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایسے مسلمان کنٹری کو دین اسلام کی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں؟ کیا آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہے وہ طاقتور ہو نہ پائے، اس کے پاس ایٹمی پاور نہ ہو، اس کے پاس جدید ہتھیار نہ ہو، یعنی کہ ایران کے پاس۔ ایران منتظر ہے، پوری دنیا کے شیعہ منتظر ہیں، اور پوری دنیا کے شیعوں سے ہٹ کر جو اہل سنت کے لوگ ہیں، اگر وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ بھی منتظر ہیں۔ بس سلیکشن ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں دجال کی صف میں کون جائے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صف میں کون آئے گا۔ تو ہم کیونکہ گہرائی کا اور جو فائنل بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ویڈیوز میں یہ نہیں بتانا چاہتے اسرائیل میں یہ ہو گیا، ایران میں یہ ہو گیا۔ جب جنگ لگتی ہے نقصان تو پھر ہوتا ہے، اور نقصان بھی بھاری پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور ہم ایران کے ساتھ ہیں، یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہیں۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا امام مہدی علیہ السلام، سلام یا قائم آل محمد علیہ السلام۔ اینڈ سکرین میں پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا۔